کا ارشاد ہے، ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اب پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کے تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اس حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کی کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نماز قبر و قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی کے لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ انشاءاللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فائدہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
जो बंदे कामिल वुज़ू करता है यानी हर अज़ू को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है, अल्लाह ताला उसके लिए कुछ अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दे। हज़रत अबू वाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुकातब ग़ुलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं बदले किताबत में तयशुदा माल अदा नहीं कर पा रहा, आप इस बारे में मेरी मदद फरमाएँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखलाऊँ जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। अगर तुम पर यमन के सीर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो तो भी अल्लाह ताला इस कर्ज को अदा कर देंगे। तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह, मुझे अपने हलाल रिस्क देकर हराम से बचा लीजिए और मुझे अपने फजल करम से अपने गैर से बेनियाज कर दीजिए। आमीन। फ़ायदा, मुकातब इस ग़ुलाम को कहते हैं जिसे उसके आका ने कहा हो कि अगर तुम इतना माल इतने अरसे में अदा कर दो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। जो माल इस मामले में तय किया जाता है इसको बदले किताबत कहते हैं। इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं, सलाम का जवाब देना, बीमार की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन ना बन जाओ, यानी तुम्हारी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी ना हो जाए, और तुम इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जिसके करने से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए? वो ये है कि सलाम को आपस में खूब फैलाओ। 20 सलामों का 100 शहीदों का सवाब है। अब आजकल सब कोई पहचाने या ना पहचाने, मर्द मोमिन है उसको सलाम करना जरूरी है। भाई जवाब ना अगर वो दे रहा तो फरिश्ते देंगे। और आजकल हम लोग कहाँ, जब हमारी तुम्हारी पहचान ही तब है, सलाम करेंगे ना कह देंगे बहन हम तुम्हें जानते हैं, कोई अम्मा है हमारी गली में नहीं है, हर जाते जाते को सलाम करते हैं हम लोग। अरे बहुत पिछानो या ना पिछानो सबको सलाम हम करते कहा हम कर रहे हैं, बहुत नहीं कर रहे। कैसी हैं हम तो यहाँ सिर्फ एक हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा से मश्क तक का सफ़र। कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। एक शख्स उनकी खिदमत में आया और कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से सिर्फ एक हदीस की वजह से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, कोई और तिजारती काम नहीं था? इन्होंने कहा नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा कि कोई दूसरी गर्ज तो ना थी? कहा नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कोई रास्ता इल्म हासिल करने के लिए चलता है तो हक़ ताला शानू उसके लिए जन्नत का रास्ता सहल फरमा देते हैं और फरिश्ते अपने पर तालिबे इल्म की खुशनुदी उसके वास्ते बिछा देते हैं और तालिबे इल्म के लिए आसमान व ज़मीन के रहने वाले इस्तग़फ़ार करते हैं। हत्ता कि मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो भी इस्तग़फ़ार करती हैं। और आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि चाँद की फ़जीलत तमाम सितारों पर है। और उलमा अम्बिया के वारिस हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम किसी को दीनार और दरहम का वारिस नहीं बनाते बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। जो शख्स इल्म को हासिल करता है वो एक बड़ी दौलत को हासिल करता है। फ़ायदा, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़हाए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में हैं, हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के वक्त तजारत किया करते थे। मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा कर दूँ, मगर दोनों इकट्ठी ना रह सकी तो मुझे तिजारत छोड़ना पड़ी। अब मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे ही पर दुकान हो जिसकी वजह से एक भी नमाज फौत ना हो और रोज़ाना 40 दीनार का नफ़ा हो और मैं इन सबको सदका कर दूँ। किसी ने पूछा कि ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी ना जाए और इतना नफ़ा रोज़ाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर भी पसंद नहीं करते। फरमाया, हिसाब तो देना ही पड़ेगा।
ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اوپر کے قصے ہر میں کسی ایک سے حدیث کی محبت کرتے خاطر ہیں۔ اتنا طویل سفر کیا۔ ان حضرات کے یہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اچھا کچھ اہم نہیں تھا۔ بے شک۔ ایک حدیث میں سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنی کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا کہ ابتدا میں حدیث کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ بے شک۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غلطہ پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقار اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کو کوشاں اور سائی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا ہے، صحت قرار دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقرر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی